محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عظیم منصب عطا کیا ہے، ایک خاص مقام دیا ہے جو اس امت کے لیے خاص ہے۔ وہ جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری پر جب امت قائم رہتی ہے تو اللہ کی طرف سے نصرت کے وعدے پورے ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ ذمہ داری چھٹتی ہے تو اللہ کا ہاتھ بھی امت کے اوپر سے اٹھ جاتا ہے، اللہ کی نصرت اور مدد بھی دور ہٹ جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس امت کو امت وسط کہا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم سارے لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ بن جائیں۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم۔ اللہ نے تمہیں چنا ہے، تمہیں منتخب کیا ہے اور تمہارے دین کے اندر کوئی تنگی، دشواری اور مشکل نہیں چھوڑی ہے، سارے مسئلے حل کر کے تمہیں اللہ نے دین عطا فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو منتخب کیا ہے، چنا ہے، جو تمہارے باپ ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ابراہیم علیہ السلام سے جا کر جڑتی ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس سے پہلے بھی تمہارا اسی نام سے تذکرہ دوسری کتابوں میں کیا گیا ہے اور اس قرآن پاک میں بھی تمہارا تذکرہ مسلمان کی حیثیت سے کرایا گیا ہے، تاکہ تم اپنے مقصد سے جڑے رہو۔ نام ایک بہت بڑا سیمبل ہوتا ہے، ایک سائن ہوتا ہے جس کے ذریعے سے انسان کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، انسان کی شناخت کی جاتی ہے، انسان کی ذمہ داری کو سمجھا جاتا ہے۔ باپ ایک علامت ہے، ایک سائن ہے، ایک ٹائٹل ہے جس کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں میں باپ کی جو ساری ذمہ داریاں ہیں، باپ کا جو اسٹیٹس ہے، باپ کی جو ریسپانسبلٹیز ہیں، وہ ہمارے ذہنوں میں لفظ باپ سے، فادر سے، والد کے لفظ سے آ جاتی ہیں۔ اسی طرح اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے محمڈنز نہیں چنا ہے، جیسا کہ پچھلی امتوں کے لیے کرسچنز تھا، جیوز تھا، یا دوسرے نام ان کے کسی بڑے کے نام سے جڑ کر یا کسی جگہ سے جڑ کر رکھے گئے تھے، لیکن اس امت کا نام مسلمان رکھا گیا۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام المسلمین رکھا ہے۔ اس امت کا تعارف اسلام سے جڑ کر کرایا گیا ہے، اسلام سے جوڑ کر اس امت کی شناخت اور اس امت کی آئیڈینٹی ہے، تاکہ اصل مقصد کو یاد رکھا جائے، اس نام کے ذریعے سے اصل رسپانسبلٹی کو سمجھا جائے۔ اسلام یہ ذمہ داری ہے، اسلام یہ مشن ہے، اسلام یہ عمل ہے، اسلام یہ آئیڈینٹی ہے۔ یہ امت جب پریکٹیکل شکل میں اسلام سے جڑ کر رہتی ہے، اسلام کی ریپرزنٹیٹیو بنتی ہے، اسلام کی رسپانسبلٹیز کو سمجھتی ہے، اسلام کی نمائندہ اور ترجمان بن کر سامنے آتی ہے، تو پھر یہ امت اللہ رب العزت کی طرف سے اس عظیم مقصد کو پورا کرنے والی ہوتی ہے جس کے لیے اللہ نے اس امت کو چنا تھا۔ وہ کیا ہے ذمہ داری اس کے بعد؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔
تاکہ رسول تمہارے اوپر شہید بن جائیں اور تم سارے انسانوں پر شہداء بن جاؤ، گواہی دینے والے بن جاؤ، اللہ کی طرف سے حجت پوری کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے پیغام کو ہر خاص و عام تک پہنچا کر اللہ کے جو دین کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنے والے بن جاؤ۔ یہ شہادت ہے جو امت پر رکھی گئی ہے۔ امت کی جو ذمہ داری ہے، امت کا جو یہ پیغام ہے، امت کا جو یہ مشن ہے، امت جب اس سے جڑ کر رہتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آتی ہے۔ یہ امت محاسب امت ہے۔ اس امت کا مقصد ہے کہ قوموں کا محاسبہ کرے۔ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ انسانیت کو پرکھے، تولے، جانچے، اس کا ایگزام کرے اور لوگوں کو کھرا کھوٹا الگ کر کے بتائے۔ اس امت کا مشن ہے کہ غلط کو غلط کہے، سچ کو سچ کہے۔ جب غلط کو سچ بنایا جائے، جھوٹ کو سچ بنایا جائے، سچ کو جھوٹ بنایا جائے، ظلم اور انارکی کے ماحول پیدا کیے جائیں، نئے نئے ناموں سے لوگوں کے گردنوں میں نئے نئے طوق ڈالے جائیں، تو اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو آزادی دلائے۔ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو ان کی صحیح حیثیت یاد دلائے۔ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو ذہنی آزادی عطا کرے۔ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو عقیدے کی آزادی یاد دلائے۔ یہ امت کا مشن ہے، یہ امت کی بعثت کا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک موقع پر ذکر کیا ہے پچھلی امتوں کا حوالہ دے کر کہ فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم۔ کیوں پچھلی صدیوں میں، پچھلے زمانے میں کچھ ایسے باضمیر، باحمیت، حوصلہ مند افراد نہیں رہ جاتے جو زمین پر، ملک میں بگاڑ اور فساد پھیل رہا ہے اس پر نکیر کرنے کے لیے کھڑے ہو سکیں، جو انگلی پکڑ کر بتائیں کہ کہاں پر کمزوری پیدا ہو رہی ہے، جو ظالموں کے ظلم کو علل اعلان کہہ سکتے ہوں، جو ظالم کی کلائی کو موڑ سکتے ہوں، جو غلط کو ببانگ دہل غلط کہنے کی ہمت رکھتے ہوں، جو خرابی اور کمزوری اور بیماری، انتشار، انارکی اور ظلم اور فساد، کرپشن، بگاڑ جو پھیل رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے اور اس کی حقیقت کو کھولنے کے لیے آگے بڑھ کر آ سکیں، ایسی جماعت کیوں نہیں ہوتی؟ پچھلی صدیوں میں ایسی جماعت کم ملتی ہے، چند لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ اخیر میں نجات دیتا ہے۔ جب اس برائی کی وجہ سے پوری کی پوری قوم اور پورا کا پورا ملک تباہ کیا جاتا ہے تو اس وقت وہی جماعت بچتی ہے جو جماعت منکر پر نکیر کرتی ہے، جو جماعت کرپشن اور فساد اور بگاڑ پر انگلی رکھ کر بتاتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ جماعت میجورٹی میں نہیں ہوتی ہے، کبھی بھی نہیں رہی۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کا سلسلہ، انبیاء کے بعد جو ان کے راستے پر چلنے والی جماعت کا سلسلہ، ان سب کو آپ دیکھتے جائیے، وہ جماعت جو حق پر گامزن ہو اور حق کو حق کہہ رہی ہو، بگاڑ کو، فساد کو بتا رہی ہو، وہ جماعت چھوٹی ہوتی ہے۔ جب طوفان آتا ہے تو اس طوفان میں سب بہہ جاتے ہیں، کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا بڑا محل، کیا چھوٹا محل، سب اس طوفان میں بہتے چلے جاتے ہیں۔ تنکا جو ایک چھوٹا سا طوفان میں بہہ رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو کدھر جانا ہے، وہ اپنا ڈیسیزن خود نہیں لے سکتا ہے، بلکہ طوفان جس رخ پر اس کو بہاتا ہے وہ اس رخ پر بہتا چلا جاتا ہے۔ آج فساد کا طوفان ہے، بگاڑ کا طوفان ہے، بد اخلاقی کا طوفان ہے، معاشرت کی بگاڑ کا طوفان ہے، ظلم و زیادتی کا طوفان ہے، طاقت کے نشے کا طوفان ہے، مال و دولت کی زرخیزی کا طوفان ہے،
دنیا کی کشش کا طوفان ہے. آج طوفان ہے جو بڑی بڑی کرسیوں سے لے کر چھوٹے چھوٹے دکان میں بیٹھنے والے کو اپنی طرف گھسیٹ کر لے جا رہا ہے. یہ طوفان ہے جو ظلم کا طوفان ہے، فساد کا طوفان ہے، کرپشن کا طوفان ہے، دنیا طلبی کا طوفان ہے، دنیا کی محبت کا طوفان ہے، حق سے چشم پوشی کا طوفان ہے. یہ جو طوفان سب کو اپنی لپیٹ میں لیے بھگایا چلا جا رہا ہے. اس کے نتیجے میں کیا اچھا، کیا برا، کیا بڑا، کیا چھوٹا، کیا مسجد کا نمازی اور کیا دکاندار، کیا شرابی، کیا کبابی، کیا حکومتوں کے نشے میں بیٹھنے، حکومتوں کے نشے میں چور افراد، سب کو یہ طوفان گھسیٹے چلا جا رہا ہے. اس جماعت، اس ماحول کے اندر اللہ کہتا ہے کوئی تو ایسی جماعت لے کر کھڑا ہو جو ظلم کو ظلم کہے، جو بگاڑ کو بگاڑ کہے، جو غلطیوں پر انگلی رکھ کر بتائے. یہ انبیاء کا کام تھا. انبیاء کے کام کے بعد اب یہ امت کا کام ہے. امت میں سے سب نہیں کریں گے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تم میں سے کوئی ایک ایسی جماعت ہو، امت عامہ میں سے، عام امت میں سے ایک خاص جماعت، ایک خاص ٹولی ہو جو خیر کی طرف دعوت دینے کے لیے کمر بستہ ہو جائے، جو خیر کی طرف بلانے کے لیے کھڑی ہو جائے، معروف کا حکم دے، منکر سے منع کرے. یہ امت کے چند افراد کو بلایا جا رہا ہے جو اپنی جان کی بازی لگا کر اللہ کے اس عظیم کام کو لے کر کھڑے ہوں. فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. تم میں سے کوئی ایسی جماعت کیوں نہیں ہوتی؟ پورے مسلمانوں میں سے ایک ایسی جماعت کیوں نہیں ہوتی جو اللہ کے دین کا تفقہ حاصل کرے، اللہ کے دین کو سمجھے، اللہ کی شریعت کو ہضم کر لے، اللہ کے دین کو پی جائے، اس کی زندگی کے اندر اللہ کا پورا دین سامنے آ جائے. یہ جماعت اپنے کو اللہ کے لیے وقف کر کے، اللہ کے دین کے لیے لگا کر، دین کے سلسلے میں پوری بصیرت حاصل کر کے پھر لوگوں کے سامنے آئے اور لوگوں کو ڈرائے، لوگوں کو آگاہ کرے. جو لوگوں کے آنکھوں سے پردے پڑے ہوئے ہیں، جو چیزیں لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی ہیں، جو چیزیں دکھائی نہیں دے رہی ہیں، ان سے لوگوں کو باخبر کرے، بتائے کہ کہاں فساد ہے، بتائے کہ کہاں بگاڑ ہے، لوگوں کو سمجھائے کہ تمہارے معاشروں میں کہاں سے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، لوگوں کو بتائے کہ سوسائٹی میں کرپشن کیوں پیدا ہو رہا ہے. اس کے لیے ایک جماعت کھڑی ہو کر اس مشن کو لے کر آگے بڑھے، اس کام کو پورا کرے. یہ امت کی ایک جماعت کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے کون قربانی دینے کو تیار ہوتا ہے، کون آگے بڑھنے کو تیار ہوتا ہے، یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. اللہ جس کو قبول کر لیتا ہے اس سے پھر دین کا بڑا کام لے لیتا ہے. دین کا کام اللہ لیتا ہے. دین کا کام انسان اپنے خواہش سے پورا نہیں کر سکتا. انسان کی ایک ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کا اللہ کے ہاں محاسبہ ہونا ہے، لیکن اس ذمہ داری کو قبول کرنا اللہ کا کام ہے. اللہ منتخب کرتا ہے ہر زمانے میں کچھ ایسے افراد کو جو اللہ کے اس عظیم پیغام کو لے کر ساری دنیا میں پہنچاتے ہیں. یاد رکھیے، ساری دنیا مسلمانوں سے ڈرتی ہے، سارے دنیا کو مسلمانوں سے خطرہ ہے. کیا یورپ، کیا ایشیا، کیا افریقہ، سب کو ڈر مسلمان قوم سے ہے. مسلمان قوم سے ڈر اس لیے نہیں ہے کہ ان کے پاس بڑے بڑے فائنینشیل سورسز ہیں. مسلمانوں سے ڈر اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کے پاس گلف کے ممالک ہیں جہاں پر تیل نکل رہا ہے.
مسلمانوں کے ڈر اس لیے نہیں ہے کہ ان کے درمیان سے کبھی کبھی آئی ایس جیسی جماعتیں، دہشت گرد جماعتیں کھڑی ہو جاتی ہیں. ان کو ڈر مسلمانوں سے اس بنیاد پر ہرگز نہیں ہے، کیونکہ یہ ڈر کی وجہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ چیز ان کو ڈرانے والی نہیں بن سکتی، بلکہ اصل ان کو ڈر ہے کہ اس امت کے پاس محاسبے کی طاقت ہے. اس امت کے پاس ساری قوموں کو جانچ کرنے کا کرائیٹیریا موجود ہے. اس امت کے پاس ساری دنیا کو بیوقوف بنانے والوں کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت موجود ہے. اس امت کے پاس ساری دنیا کے اندر جو چند لوگ بیوقوف بناتے ہیں، لوگوں کا استحصال کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان پولرائز کر کے لوگوں کو لڑا کر اپنی سیاست چلاتے ہیں، اس امت کے پاس وہ محاسبہ کرنے کی ہمت ہے. اس سے ڈر ہے ساری دنیا کو. اسی لیے اسلاموفوبیا کا ایک نعرہ لگایا گیا. اسلاموفوبیا کے عنوان سے مسلمانوں کے تعلق سے خوف پیدا کیا گیا. پوری دنیا کے اندر مسلمان کو ایک دہشت گرد کی حیثیت سے تعارف کرایا گیا. مسلمانوں کی شناخت، مسلمانوں کی آئیڈینٹی بہت غلط شکل میں دنیا کے سامنے پیش کی گئی. اس کے لیے تقریباً پچھلی صدی جو 20th سینچری ہے، اس پوری سینچری کو پری پلان استعمال کیا گیا ہے. اس میں سارے ذرائع جو ایک قوم کی تعارف کے لیے ہوتے ہیں وہ استعمال کیے گئے. کیا میڈیا ہو، کیا ایجوکیشن کی فیلڈ ہو، کیا دوسرے جو ڈپارٹمنٹس ہو سکتے ہیں، دوسری فیلڈز ہو سکتی ہیں، ان سب کے راستے سے مسلمانوں کا جو تعارف پیش کیا گیا، مسلمان قوم کا جو تعارف دنیا کے سامنے رکھا گیا، وہ ایک بڑا گھنونا، ناپاک، گندا اور سنگین بنا کر رکھا گیا. یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ ان کو مسلمانوں کے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگز تھی. اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. اس کی وجہ ہرگز یہ نہیں تھی کہ ان کو مسلمانوں کے بارے میں بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگز تھی، بلکہ یہ بات اس وجہ سے تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ اگر کوئی قوم کھڑی ہو کر ان کے ہاتھ کو پکڑ سکتی ہے، اگر کوئی قوم ساری دنیا کے افراد کو جگا سکتی ہے، اگر کوئی قوم ساری دنیا کو انسانوں کے رشتے سے کاٹ کر ایک رب کے جھنڈے میں لانے کا پیغام لے کر آگے بڑھ سکتی ہے، تو وہ صرف مسلمان قوم ہے. کیونکہ ہمارے پاس جو دعوت ہے، ہمارے پاس اللہ رب العزت کا جو پیغام ہے، ہمارے پاس جو زندہ و جاوید قرآن ہے، ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو ایک بہترین نمونہ اور آئیڈیل موجود ہے، وہ ایک ایسا اسپریچول پاور رکھنے والا ہے جو دنیا کے سارے بتوں کو پاش پاش کر دیتا ہے، دنیا کی ساری طاقتوں کو زیر کر دیتا ہے، دنیا کے سارے ازمز کو فلاپ کر دیتا ہے، دنیا کی سارے ظالمانہ سسٹم کو کلیپ کر دیتا ہے. یہ طاقت ہے اللہ رب العزت کے اس پیغام کے اندر جو امت کے پاس موجود ہے. دو طریقے سے کام کیا جاتا ہے. دوسری قوموں کے سامنے امت کا تعارف غلط کرایا گیا، اور دوسرا کام جو بہت خطرناک طریقے پر کیا گیا، امت کے اندر سے اس جذبے کو مار دیا گیا. امت کے اندر جو محاسبے کا جذبہ ہے، امت کے اندر دوسری قوموں کو، ساری انسانیت کو، سارے سسٹم کو، سارے نظام حیات کو اللہ کے اس عظیم کرائیٹیریا پر جانچنے کی صلاحیت ہے، اس کو مار دیا جائے. امت کے اندر سے اس کو ختم کر دیا جائے. امت کے اندر سے قوت محاسبہ کو مفقود کر دیا جائے. اس کے لیے بڑی کوشش کی گئی. جو ایجوکیشن نظام لایا گیا، اس کے ذریعے سے امت کے اندر جو ایک حوصلہ، امنگ، ہمت آتی ہے ایمان کے راستے سے، قرآن کے راستے سے، وہ بند کیا گیا. ایک بہت بڑا کام ہے جو یورپ میں کیا گیا، جس کو بہت ساری کتابوں کے پڑھنے سے ملتا ہے.
جس کو عربی میں تجدید منابع القوہ کہا جاتا ہے، جو طاقت کے، ہمت کے، پاور کے سورسز ہیں اس کو خشک کر دیا جائے، اس کو بند کر دیا جائے۔ زمین کے اندر سے جہاں سے پانی پھوٹ رہا ہے، جن جگہوں سے پانی پھوٹ کر نکل رہا ہے، ان جگہوں کو بند کر دیا جائے۔ یہ بڑا سنگین اور پری پلان کام کیا گیا ہے۔ اس کے لیے بہت ساری کوششیں کی گئی ہیں، جس کا تعارف، جس پر ڈسکشن، جس کی ہسٹری آپ کے سامنے رکھنے کے لیے بہت لمبا وقت چاہیے۔ مختصر یہ کہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے پاس جو بیسک سورس ہے، جس کے ذریعے سے بار بار ان کے اندر دوبارہ ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، یہ تاریخ کے اندر دیکھا گیا کہ مسلمان قوم کو جتنا دبایا گیا تو کبھی نہ کبھی اس کے مردہ جسم کے اندر سے ایک چنگاری پھوٹ پڑتی ہے، جس کے بعد یہ پورے کے پورے علاقے کو جلا دیتی ہے۔ یہ کون سا ایسا پاور ہے اس قوم کے اندر جو مرتا ہی نہیں ہے؟ کتنا ہی اس قوم پر ظلم کر لیا جائے، کتنا ہی اس قوم کو مار دیا جائے، کتنا ہی ان کو دبا دیا جائے، کتنا ہی ان کو بھگا دیا جائے، کتنا ہی ان کے خلاف پروپیگنڈا کر دیا جائے، کتنا ہی ان کو ذلیل و خوار کر دیا جائے، لیکن کبھی نہ کبھی ان کے اندر سے ایسی چنگاری نکلتی ہے جو پوری کی پوری قوم کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیسی طاقت ہے جو ہمیں دوسری قوموں میں نہیں ملتی؟ قومیں ایک وقت تک جیتی ہیں، پھر ان قوموں پر زوال آتا ہے، اس زوال کے بعد وہ قومیں اٹھتی نہیں ہیں۔ یہ تاریخ کی ایک گواہی ہے، یہ تاریخ کی ایک حقیقت ہے۔ جو قومیں دبا کے ختم کی گئی، ان کے اندر دوبارہ کھڑے ہونے کی ہمت نہیں بچی ہے۔ لیکن یہ اس امت محمدیہ کی، مسلمانوں کی عجیب تاریخ رہی ہے کہ شروع دور سے لے کر آج تک کیسے کیسے حالات اس امت پر آئے، لیکن یہ امت ہمیشہ ان حالات کے بیچ سے بڑی طاقت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اس کو انہوں نے اسٹڈی کیا، اس کو انہوں نے بہت غور سے دیکھا، اور اس پر انہوں نے بہت ڈسکشنز کیے، ریسرچ کیے۔ ایک بڑی یورپ کی ایک جماعت ہے جو پچھلے 2-3 صدیوں 2-3 سینچریز تک چلی ہے، جو مستشرقین کہلاتے ہیں، اورینٹلسٹ، جنہوں نے مسلمانوں کا خاص طور پر ان کی اسٹڈی کی، ان کی پوری ہسٹری کو پڑھا، ان کی پورے قرآن اور حدیث اور پورے سورسز کو پڑھا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر ہمیں اس قوم کو بدلنا ہے تو اس قوم کے اندر جو بیسک پاور کے سورسز ہیں اس کو بند کرنا پڑے گا، اور اس قوم کا تعارف دنیا کے سامنے بہت زیادہ ظالمانہ شکل میں کرانا پڑے گا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس امت کے پاس جو قرآن کا سورس ہے، اس امت کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سورس ہے، جو آج تک اسی شکل میں موجود ہے جو اس وقت تھا، اس میں کوئی بدل نہیں سکے۔ ایک کوشش تو یہ کی گئی کہ قرآن کو تبدیل کیا جائے، ایک کوشش یہ کی گئی کہ حدیث میں تبدیلیاں پیدا کی جائیں، حدیث کے بارے میں شک پیدا کیا گیا ہے، ایک کوشش یہ کی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جس خوبصورت اور رحمت کی شکل میں دنیا کے سامنے رکھا گیا ہے اس کو چینج کر دیا جائے۔ ان کی جو جنگیں ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کیریکٹر اسیسینیشن ہو سکتا ہے، ان کی زندگی اور ان کی حیات کے اندر جو کچھ ایسے پہلو ہیں جس کو بنیاد بنا کر ان کو ٹارگٹ بنایا جا سکتا ہے، ان کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کیا جا سکتا ہے، وہ کیا گیا۔ اس کے لیے ایک بڑا لٹریچر تیار کیا گیا ہے، 10 کتابیں ہیں اورینٹلسٹ کی، مستشرقین کی، جو اس مقصد کے لیے اکیڈمک طریقے پر کی گئی ہیں، اور اس کے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کو بھی استعمال کیا گیا، عرب کے مسلمانوں کو استعمال کیا گیا، ان کو، ان کے گروپس کو، ان کی جماعتوں کو لے جایا گیا اور ان سے یہ کام کرایا گیا اور ان سے ایسا لکھوایا گیا۔ دوسری طرف انہوں نے بڑے سورسز کے ذریعے سے، پاور کے ذریعے سے، دنیا کی حکومتوں کے ذریعے سے یہ کوشش کی مسلمانوں کا ایمان سے رشتہ توڑا جائے، مسلمان کو دوسری قوموں کی طرح اپنے پیٹ اور اپنے شرمگاہ کے لیے جینے والا بنا دیا جائے۔
اس قوم کے اندر بھی صرف وہی مائنڈ سیٹ تیار کر دیا جائے جو دوسری قوموں کا ہوتا ہے، جو صرف کمرشیل انداز میں چیزوں کو دیکھتا ہے، فائنینشیلی چیزوں پر غور کرتا ہے، جو دنیا کو صرف اپنے اور اپنے گھر کو سمجھتا ہے، جو دنیا کے اندر اچھے بزنس، اچھی جاب، اچھی لگژریل لائف سے آگے بڑھ کر سوچنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے، ایسا انسان بنا دیا جائے۔ اس کے لیے ساری چیزوں کو استعمال کیا گیا۔ دوسری قوموں سے ان کو کوئی ڈر ہی نہیں تھا، دوسری قوموں کے پاس وہ سورسز نہیں تھے جس کی بنیاد پر وہ ساری دنیا کا محاسبہ کر سکتے ہوں۔ یہ سورسز صرف اس امت کے پاس ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، چاہے امت کے افراد اس سے ہٹ جائیں۔ انہوں نے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کو ایک میٹیریلسٹک انسان بنا دیا جائے دوسری قوموں کی طرح، اور اس میں کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے۔ اس سلسلے میں بڑی کامیابیاں بھی ان کو کسی حد تک ملی ہیں، عرب ملکوں کے اندر بھی اور ہمارے ایشیا کے ملکوں کے اندر بھی، کہ انہوں نے مسلمانوں کے اندر سے وہ اسپرٹ ختم کرنے کی کوشش کی اور اس میں کسی حد تک کامیابی بھی حاصل کر لی، جس کی بنیاد پر یہ امت ہمیشہ بار بار کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس اسپرٹ کو مارنے کی کوشش کی گئی۔ وہ اسپرٹ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ وہ اسپرٹ پیدا ہوتی ہے اپنے مقام کو سمجھنے سے، اپنی ذمہ داری کو جاننے سے، اپنے اسٹیٹس کو معلوم کرنے سے، اپنی دنیا کے آگے دوسری دنیا کو دیکھنے سے، اپنے سراؤنڈنگ سے ہٹ کر ساری دنیا کو اللہ کی نگاہ سے دیکھنے سے۔ جب یہ امت اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھتی ہے تو پھر یہ امت خطرناک ہے ساری دنیا کے لیے۔ لیکن جب یہ امت صرف کھانے پینے، اپنے پیٹ اور گوشت اور پوست کے سلسلے میں پھنس کر رہ جاتی ہے تو ان کے لیے کبھی بھی اس امت سے خطرہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے پری پلان جہاد کے لفظ کو استعمال کیا گیا، اور جہاد کے لفظ کو استعمال کر کے پوری امت کی شناخت کو غلط بنا کر پیش کر دیا گیا۔ گویا کہ یہ امت کولونائزیشن والی امت ہے، گویا کہ یہ امت ساری دنیا پر قبضہ کرنے کے ارادے سے کھڑے ہونے والی امت ہے، حالانکہ اس کے خلاف تاریخی حقائق بھی ہیں، اس کے خلاف پورا لٹریچر ہے، اس کے خلاف پوری تاریخ اور ہسٹری ہے، لیکن اس کے باوجود اس لفظ کو، صرف ایک اس لفظ کو استعمال کر کے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی شکل جو پیش کی گئی وہ بڑی ظالمانہ ہے۔ ہمیں پورے فخر کے ساتھ کہنا چاہیے کہ ہمارے پاس جہاد جیسا نظام موجود ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے، یہ اللہ کا زبردست نظام ہے، جس کی بنیاد پر ہم اس دنیا کو صحیح راستے پر چلانے کی ہمت رکھتے ہیں۔ جہاد کا ہرگز ذرہ برابر بھی ظلم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاد انصاف دلانے کا نام ہے، جہاد عدل لانے کا نام ہے، جہاد انسانوں کو ان کے حقوق دینے کا نام ہے، جہاد دنیا کے ہر طبقے کو اس کی آزادی دلانے کا نام ہے، جہاد ہر انسانوں تک اللہ کے پیغام کے پہنچانے کی آزادی کا نام ہے، جہاد ہر انسان کو پوری آزادی کے ساتھ اپنے موقف پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اس کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے وہ سب جہاد ہے۔ آپ ایجوکیشن کی فیلڈ میں کوشش کریں، لوگوں کو تعلیم دلانے کی کوشش کریں، میڈیکل فیلڈ میں لوگوں کو ریلیف پہنچانے کا کام کریں، چیریٹی کا کام کرنے کے لیے آگے بڑھیں، اور جو ظلم کرنے والے ہیں ان ظالموں کے ہاتھ پکڑ کر مظلوموں کی مدد کے لیے کھڑے ہوں۔ یہ سب جہاد کے شعبے ہیں، یہ سب جہاد کے حصے ہیں۔ اگر اس لفظ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے تو یاد رکھیے اس کے ذریعے سے امت کے اندر جو دوسروں کے خلاف، دوسروں کے حق میں انصاف کے لیے کھڑا ہونے کی جو اسپرٹ ہے وہ مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس امت کے اندر جو دوسروں پر ظلم کیا جاتا ہے ان کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے جو اسپرٹ موجود ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس لفظ کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے، اور اس لفظ کا غلط تعارف کرایا گیا ہے۔
اس لفظ کو غلط طریقے پر پیش کیا گیا ہے، اس کو صرف جنگ اور دوسروں کے خلاف تلوار اٹھانے کا نام بتایا گیا ہے، حالانکہ جہاد کا مطلب ہرگز صرف تلوار اٹھانا نہیں ہے۔ جہاد کا مطلب آپ اپنی زبان سے حق کے لیے آواز اٹھائیں، جہاد کا مطلب آپ کمزور طبقے کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن جائیں، جہاد کا مطلب مظلوم کی آواز بن کر آپ سامنے آنے والے بن جائیں، جہاد کا مطلب ظالم کو للکارنے والے آپ بن جائیں، جہاد کا مطلب کمزور طبقے کو اس کا حق دلانے والے آپ بن جائیں، جہاد کا مطلب عورتوں پر زیادتیاں جو ہو رہی ہیں اس کو روکنے والے آپ بن جائیں، جہاد کا مطلب انسان کو انسانیت کا درس دینے والے آپ بن جائیں۔ اس لفظ کا غلط تعارف کرانے کی وجہ سے بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ مسلمانوں کے اندر بھی پیدا ہو گئی ہیں۔ ہمیں صحیح اسلام، مکمل اسلام، پوری اسپرٹ کے ساتھ جو اسلام ہے وہ دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے، اور اسلام کا جو صحیح اور مکمل تعارف ہے وہ دنیا کو بتانا چاہیے۔ اسی مشن کے ساتھ ہم زندہ ہیں، اور جب یہ اسپرٹ ہمارے اندر سے مار دی جاتی ہے تو ہم مردہ قوم ہو جاتے ہیں، یا دوسری قوموں کی طرح ہو جاتے ہیں جس کے اندر نہ اپنا محاسبہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، نہ پوری دنیا کا محاسبہ کر کے کوئی فیصلہ لینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے اس عظیم مقصد سے جڑ کر جینے والا بنائے، اور بڑی ذمہ داری جو ہمارے اوپر ڈالی گئی ہے اس کو پورا کرنے والا بنائے، حق کی آواز بنائے، ظلم کے خلاف اٹھنے والی آواز بنائے، مظلوموں کی آواز بنائے، اور اس راستے میں جو قربانی، جو کوشش، جو محنت ہم پیش کر سکتے ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے اور اس کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔